بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روس نے حماس سمیت فلسطین کے دیگر گروپس کو ماسکو مدعو کر لیا۔ بیت المقدس سے فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیے کے مطابق روس نے حماس سمیت تمام فلسطینی گروپس کو 26 فروری کو بلایا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے اس حوالے سے مزید بتایا کہ فلسطینی انتظامیہ کچھ شرائط کے ساتھ حماس سے اتحاد چاہتی ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیے نے کہا کہ ہمیں فلسطین کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا نے ایتھوپیا میں افریقی یونین کانفرنس سے خطاب کے دوران غزہ میں نسل کشی کو ہولوکاسٹ سے تشبیہ دے دی۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ تاریخ غزہ کی اس وحشیانہ جنگ کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ صدر لولا ڈی سلوا نے کہا کہ غزہ جنگ ویسی ہی ہے جیسا ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نسل کشی ہے۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے ہٹلر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جو کچھ اسرائیلی فوج کر رہی ہے یہ سپاہیوں کے خلاف جنگ نہیں، یہ انتہائی جدید اسلحے سے لیس فوج کی غزہ میں عورتوں اور بچوں کے خلاف جنگ ہے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف بیان دینے پر حماس نے برازیلی صدر کی تعریف کی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں نسل کشی کی ہولوکاسٹ سے مماثلت کے بیان کی قدر کرتے ہیں۔ برازیلی صدر کا بیان بائیڈن انتظامیہ کی حمایت سے مظالم جھیلتے فلسطینیوں کی درست عکاسی ہے۔ عالمی عدالت انصاف برازیلی صدر کے بیان پر توجہ دے۔ فلسطینیوں کو جدید تاریخ کے بدترین مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ برازیل کے صدر کے بیان پر اسرائیل برہم ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ برازیلی صدر کا بیان ہولوکاسٹ کو معمولی بنانا ہے۔ برازیلی صدر کا بیان یہودی لوگوں پر حملہ ہے۔ برازیلی صدر کا بیان اسرائیل کے حق دفاع پر حملہ ہے۔ اسرائیل کا نازیوں اور ہٹلر سے موازنہ کرنا سرخ لکیر عبور کرنا ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ برازیلی صدر کے بیان پر احتجاج کے لیے برازیلی سفیر کو طلب کریں گے۔ اسرائیل کی جانب سے برازیلین صدر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا۔ برازیلین صدر جب تک اپنا بیان واپس نہیں لیتے انہیں اسرائیل میں خوش آمدید نہیں کہا جائے گا۔ برازیلین صدر کو معاف کریں گے نہ ہی انہیں بھولیں گے۔ برازیلین صدر کا بیان اسرائیل اور اسرائیلی عوام پر سنگین حملہ ہے۔ امریکہ کی ریاست منیسوٹا میں فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار اور ایک ریسکیو ادارے کا اہلکار ہلاک ہو گیا۔ ایک گھر میں مسلح ملزم کی موجودگی کی فون کال موصول ہونے پر پولیس اہلکار موقع پر پہنچے تھے، جس کے بعد گھر کے اندر سے ان پر فائرنگ کی گئی۔ گھر کے اندر 7 بچے موجود تھے جنہیں نقصان نہ پہنچانے کے لیے ملزم سے مذاکرات بھی کیے گئے تھے۔ واقعہ گھریلو جھگڑا معلوم ہوتا ہے۔ فائرنگ کرنے والا ملزم بھی مارا گیا اور اس واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ یورپی یونین نے بحیرہ احمر میں جہاز رانی کی آزادی اور سلامتی کے لیے EU نیو فار ایسپیڈس آپریشن کا آغاز کر دیا۔ یہ فیصلہ یورپی کونسل کے برسلز میں منعقد ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ اس دفاعی میری ٹائم سیکیورٹی آپریشن کا مقصد بحیرہ احمر اور خلیج میں جہاز رانی کی آزادی کو بحال کرنا اور اس کا تحفظ کرنا ہے۔ اعلامیے کے مطابق EU نیو فار ایسپیڈس کے آغاز کے ساتھ یورپی یونین ایک انتہائی اسٹریٹجک میری ٹائم کوریڈور میں میری ٹائم سیکیورٹی اور نیویگیشن کی آزادی کو بحال کرنے کی ضرورت پر تیزی سے رد عمل ظاہر کر رہا ہے۔ اس حوالے سے یورپی خارجہ اور سیکیورٹی امور کے سربراہ جوزپ بوریل نے کہا کہ آپریشن ایسپیڈس اس علاقے میں یورپی یونین کی بحریہ کی موجودگی کو یقینی بنائے گا جہاں نومبر سن 2023 سے متعدد حوثی حملوں نے بین الاقوامی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین نے روسی لڑاکا طیاروں پر حملہ کیا ہے۔ اس حوالے سے یوکرینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 3 روز میں روس کے 6 لڑاکا طیارے تباہ کر دیے۔ یوکرینی آرمی چیف نے کہا کہ یوکرینی فوج نے 2 اور روسی لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں۔ روس کے Su-34 اور Su-35 لڑاکا طیاروں کو تباہ کیا۔
روسی لڑاکا طیاروں کو تباہ کن گائیڈڈ فضائی بموں سے تباہ کیا۔ پاکستانی کوہ پیما سعد منور نے ایشیا سے باہر دنیا کے بلند ترین پہاڑ ایکونکاگوا کی چوٹی پر اذان دینے اور پاکستان کا جھنڈا بلند کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ان کے اپنے اکاؤنٹ سے نشر کی گئی ویڈیو میں انہیں مغربی امریکہ کے ملک ارجنٹائن میں واقع دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں سے ایک ایکونکاگوا کی چوٹی پر اذان دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 21 فروری سن 2024، صفحہ 8۔